ہم شوگر کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ بہت ساری یہ بات جو ہے یوٹیوب چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرتی ہے کہ جناب ڈائبٹک پیشنٹ روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کو الاؤ ہے. اب عرض یہ ہے کہ رمضان شریف مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مہینہ ہے اور جان بچانا بھی فرض ہے، مگر روزے سے انسان کی جان بچتی ہے، جان جاتی نہیں ہے. اب ایک شخص ڈائبٹک ہے، اگر اس کی شوگر اگر ڈائبٹک ہے، اگر رمضان شریف سے بھی ہٹ کے وہ شوگر کنٹرول نہیں رکھتا تو وہ اس کا پرسنل میٹر ہے کہ اس کو اپنی جان سے پیار نہیں ہے. تو رمضان شریف میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. وہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایک تو سحری کے وقت آپ اگر انسولین لیتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو انسولین سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور آپ کو افطاری میں انسولین لینی چاہیے، اور سحری وقت آپ کی شوگر چیک کرنی چاہیے. شوگر چیک کر کے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں نے ابھی کون سی خوراک لینی ہے اور مجھے کتنے یونٹ پورے دن کے لیے ریکوائرڈ ہوں گے. پہلے یہ 3-4 دن آپ روزے کے دوران پریکٹس کر کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. سب سے پہلی بات یہ کرنی تھی کہ ڈائبٹک پیشنٹ کو سحری کیسے کرنی چاہیے، اور پھر میں بتاتا ہوں کہ ان کو شوگر کیسے کنٹرول ہوگی ان کی، اور کیسے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور روزہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور ایک روزہ اگر اب چھوٹ جائے قیامت تک بھی آپ روزہ رکھتے رہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی شان کو ہم نہیں پا سکتے. ہم گناہ گار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کہا، اللہ پاک نے فرمایا رمضان شریف میرا مہینہ ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، تو اس سے بڑھ کے کیا اجر ہو سکتا ہے. ڈائبٹک پیشنٹس کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، صبح شام شوگر کو چیک کرنا ہے. اور صبح سحری کے وقت آپ نے کیا کرنا ہے، ایک باؤل آپ نے دہی کا لینا ہے، وہ استعمال کرنا ہے، اور 1 گلاس دودھ کا جس کے اندر آپ نے 3 کھجوریں ڈال دینی ہے، 3 بادام ڈال دینے ہیں، اور 3 کاجو اور 3 اخروٹ، اس کو بلینڈ کر کے اس کا شیک بنا کے آپ نے لے لینا ہے. اچھا، آپ کو اگر زیادہ ضرورت ہے تو آپ جو ہے روٹی سے اوائڈ کریں. جو کا دلیا ہو تو تھوڑا سا وہ آپ استعمال کر لیں، اور آئلی چیزوں سے، چکنی چیزوں سے آپ اوائڈ کریں، میٹھی چیزوں سے اوائڈ کریں. یا براؤن بریڈ کے 2-3 پیسز لے لیں. اور اس وقت میری یہ رائے ہے، اگر آپ کی شوگر زیادہ ہائی نہیں رہتی تو آپ کوئی ڈائبٹک میڈیسنز کا استعمال نہ کریں، اور انسولین کا بھی استعمال نہ کریں. شام کو افطاری کے ٹائم روزہ افطار کریں. سادہ پانی سے کرنے کے بعد اپنی شوگر چیک کریں، اور اس کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کی شوگر کتنی ہے. اس کے بعد آپ اپنا افطاری کریں، فروٹس استعمال کریں. اگر آپ نہیں کریں گے آپ کمزور ہو جائیں گے. آپ کریں، بالکل کریں. کھجور بھی 2-3 استعمال کریں، لیں. شام میں بھی دودھ کا استعمال کریں، مگر آپ اوائڈ کیجئے. کس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے؟ پکوڑوں سے، سموسوں سے، آئلی چیزوں سے. اگر زیادہ ہی ضرورت ہے آپ کو سموسے اور پکوڑے کی کھانے کی، تو آپ نے مسٹرڈ آئل میں تھوڑا سا 2-3 سموسے آپ نے بنوا، ایک آدھ سموسہ آپ نے لے لیا، کبھی 2-3 پکوڑے لے لیے، تو مسٹرڈ آئل میں آپ نے اس کو بنانا ہے. اور شام میں آپ چیک کریں، پھر آپ اپنی ڈائبٹک جو ڈوز ہے آپ کی میڈیسنز کی یا انسولین کو، اس کو سیٹ کریں کہ صبح جب آپ سحری کے ٹائم اٹھیں آپ کی شوگر 80 تک ہونی چاہیے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے جناب روزہ رکھا سارا دن، اور آپ نے کھانے پینے میں بھی ایک اچھی ڈائٹ لی، اور مگر آپ نے ایسی چیزیں نہیں لی جس سے آپ کی شوگر بڑھی، مگر آپ نے وہ چیزیں لی جس سے آپ کو انرجی ملی. اور شام میں آپ دیکھتے ہیں، جیسے میں نے کہا، 1 باؤل دہی لے لیجئے، 1 گلاس دودھ کا، اس میں 3 کھجور، 3 بادام، 3 پستہ، 3 کاجو، 3 اخروٹ مکس کر کے آپ نے وہ ایک ٹانک، انرجی ٹانک لے لینا ہے. ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے ضروری ہے. اگر زیادہ آپ کو ضرورت لگے، بھوک محسوس ہو، تو ساتھ 2-3 براؤن بریڈ کے سلائس لے لیں، یا تھوڑا سا آپ جو کا دلیا لے لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر شام کو شوگر چیک کریں. اگر آپ کی شوگر رہتی ہے 100-120، تو آپ کو صبح کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو شام میں آپ اپنی ڈوز ایڈجسٹ کریں. تو اس طرح آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور آپ کو دوسری بات، شام میں بھی پانی آپ نے زیادہ سے زیادہ پینا ہے. صبح سحری کے ٹائم بھی پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے، اور ڈی ہائیڈریشن سے بچنا ہے. اس لیے روزہ دار روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. مگر جس طرح ہم لوگ ایج ڈھونڈتے ہیں جناب ڈائبٹک روزہ نہیں رکھ سکتا، تو میرے خیال ہاں، وہ پیشنٹ جس کی حالت نہیں ہے، وہ بہت ضعیف ہے، جس کے اندر جان نہیں ہے، تو وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ نہ رکھے. علماء کرام سے اس کے بارے میں پوچھ لے کہ اس کا کیا ہدیہ ہے، کیا فدیہ ہے، وہ ادا کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں. مگر ایک ایج لے لینا یہ مناسب نہیں ہے. روزہ رکھ سکتے ہیں. میرے اپنے والد صاحب 35 ایئرز ہو گئے، ان کو عین جوانی پہ ڈائبٹک ہوئی تھی. آج تک انہوں نے پورے کے پورے روزے رکھے ہیں الحمدللہ. اللہ ان کو عمر خزی عطا فرمائے. اور تراویح جو ہے وہ 20 کی 20 بھائی چھوٹے حافظ ہیں، ان کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں، اور آج تک میں نے ان کو بیٹھے ہوئے تراویح پڑھتے نہیں دیکھا. تو
تو ایسا نہیں ہے کہ ڈائبٹک روزہ نہیں رکھ سکتا، بلکہ اس سے ہارٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، آپ کی شوگر کنٹرول ہوتی ہے، آپ کا سسٹم سٹرانگ ہوتا ہے، مگر آپ ہیلدی ڈائٹ لیں۔ ہاں اگر اس کے باوجود بھی آپ کی فاسٹنگ شام میں زیادہ آ رہی ہے تو پھر آپ اپنی ڈوز کو منیمم لیول پہ رکھیں، پھر روزانہ چیک کریں، پھر جہاں ڈوز سیٹ ہو جائے اس کو سیٹ کر لیجئے تاکہ آپ ہائپوگلائسیمک آپ کی کنڈیشن نہ ہو۔ ایسا ہے کہ آپ روزہ بھی رکھ لیا، آپ نے انسولین بھی لے لی، آپ نے میڈیسن بھی لے لی، آپ ہائپوگلائسیمک کنڈیشن میں چلے گئے، آپ پھر کہتے ہیں میں روزہ فاسٹ جو ہے بریک نہیں کروں گا، اور اس طرح یہ نہ ہو کہ آپ سیزر اور کومے میں چلے جائیں اور آپ کی ڈیتھ ہو جائے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا پرابلم آئے تو وہ روزہ کو توڑ کے اپنی جان بچائیں، اور پھر اس کے فتوے جو علماء کرام کا اس پہ فتویٰ ہوگا اس کے مطابق اس کا وہ حق ادا کریں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ السلام علیکم۔